ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم فاضل احمد بھائی اور مرحومہ زینب بھائی کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ خصوصی طور پر ایک اور سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ مرحوم حیدر علی قاسم علی شریف، مرحومہ نسیم بانو، مرحوم عبدالرسول بھائی چھوٹو بھائی، مرحوم عاشق حسین علی جواد، مرحومہ محجبین، مرحومہ شہناز زمین صاحب قبلہ مجتہد، مرحوم علامہ شیخ رشید ترابی صاحب، مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب، مرحوم علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب، شاعر اہل بیت میر انیس مرحوم، اور تمام شہدائے ملت جعفریہ، اور خاص طور پر ان مومنین و مومنات کو بھی شامل کر لیں جو گزشتہ سال اس فرش اعضاء میں موجود تھے لیکن آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود الریاح برحمتہ وودد بالصخور میدان ارض والصلاة والسلام علی والمرسلین خاتم النبیین الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد صلى على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وظالميهم من أول ظلمهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صلوات پڑھیں محمد علی محمد صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، کلام الہی میں سے جس آیہ مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے 2 چیزیں آئی ہیں۔ یہ 2 چیزیں ہیں
جنہیں اللہ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، ہو سکتا ہے انسان نجات پا سکتا ہے۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے جن دو چیزوں کو بھیجا ہے ان میں سے ایک نور ہے اور ایک کتاب مبین ہے۔ کتاب مبین واضح اور آشکار ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ کتاب مبین کون سی کتاب ہے، اور دوسری چیز جسے اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے وہ نور ہے۔ ہمیں ان دونوں چیزوں کو پہچاننا ہے۔ ہمیں کتاب مبین کو بھی پہچاننا ہے، کتاب مبین کی بھی معرفت حاصل کرنی ہے، اور ہمیں نور کو بھی پہچاننا ہے۔ اگر ہم ان دو چیزوں کو پہچان جائیں گے تو ہماری ہدایت یقینی ہو جائے گی اور ہماری نجات یقینی ہو جائے گی۔ تو عزیزان محترم، یہ دو چیزیں جنہیں پروردگار عالم نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، یہ دونوں متوازی ہیں۔ جتنی کتاب مبین عظمت کی حامل ہے اتنی ہی عظمت نور کی بھی ہے۔ تو لہذا ہمیں پہلے کتاب مبین کی عظمت کو پہچاننا ہے تاکہ ہم نور کو پہچان سکیں۔ اگر ہم کتاب مبین کو پہچان سکیں گے تو نور کو پہچاننے میں ہمیں آسانی ہوگی، اور جب ہم ان دو چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں گے تو ہماری نجات کا محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد۔ سامعین محترم، پروردگار عالم نے بنی نوع انسان کو جب سے خلق کیا ہے اس کی ہدایت کا انتظام بھی ساتھ ساتھ کر دیا ہے۔ اگرچہ اللہ نے ہمیں عقل جیسی نعمت عطا کی ہے، لیکن اللہ نے عقل پر اکتفا نہیں کیا۔ انسان کی عقل انسان کو اچھے اور برے راستے کی تمیز سکھلاتی ہے۔ انسان کو انسان کی عقل بتلاتی ہے کہ کون سا راستہ اچھا ہے اور کون سا راستہ برا ہے، لیکن یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ عقل عطا کرنے کے باوجود اللہ نے نبیوں کا ایک سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ 1,24,000 انبیاء بھیجیں تاکہ ہماری ہدایت کا انتظام ہو سکے۔ اب انسان اللہ کے انبیاء کو کیسے پہچانیں گے؟ اس کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء کے ساتھ انہیں کوئی نہ کوئی نہیں ہے، یہ الہی نمائندہ ہے، تبھی یہ خارق العادہ ایسے امور انجام دے سکتا ہے جو عام قسم کے افراد انجام نہیں دے سکتے۔ تو لہٰذا اللہ نے ہر نبی کے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور بھیجا ہے، اور معجزے کی نوعیت بھی اللہ نے ایسی رکھی ہے، زمانے کے لحاظ سے زمانہ جس حساب سے چل رہا تھا اور زمانے میں جس چیز کا زیادہ زور ہوتا تھا، پروردگار عالم نے اسی چیز کو معجزے کے طور پر عطا کیا ہے۔ وقت مختصر ہے، لہذا میں آپ کی زحمات کو بھی جلد ختم کر لوں اور آپ کو جلد آگے بڑھا۔ اگر ہم انبیاء کو دیکھیں، حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھیں، قوم سمود کی طرف اللہ نے انہیں نبی بنا کر بھیجا۔ وہ بہت بڑے ماہر سنگ تراش ہوا کرتے تھے، ایسے سنگ تراش تھے اور ایسے مجسمے تراشتے تھے، گمان ہونے لگتا تھا کہ شاید یہ اصلی چیز ہے، اور اگر کسی انسان کا مجسمہ بنایا ہو تو ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی اصلی زندہ و جاوید جیتا جاگتا انسان ہے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے یہ مطالبہ پیش کیا۔ جب حضرت صالح نے انہیں اللہ کی طرف دعوت دی تو انہوں نے کہا، آپ
ایک ایسی اونٹنی کو سامنے لے کر آئیے، کیونکہ وہ مجسمہ بنانے میں تو ماہر تھے، لیکن ان سے جو کام نہیں ہو سکے وہ کام ان کے بس میں نہیں تھا. انہوں نے مطالبہ کر دیا آپ اللہ سے دعا، جیتی جاگتی ایک اونٹنی کو لے کر آئیے. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، اور اللہ نے حضرت صالح کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس وہاں سے خارج کر دیا. قوم صالح مجبور ہو گئی، انہوں نے آپ کے اوپر ایمان لایا، لیکن جنہیں خدا نے توفیق نہیں دی تھی وہ پھر بھی منکر ہو گئے اور انکار کر بیٹھے. تو عزیزان محترم، یہ اس زمانے کے لحاظ سے اللہ نے انہیں معجزہ عطا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، اس زمانے میں جادوگروں کا زور تھا، ساحروں کا دور تھا، تو لہذا اللہ نے حضرت موسیٰ کو عصا کا معجزہ عطا کر دیا. جب جادوگر اپنی اپنی رسیوں کو چھوڑتے تھے اور وہ سانپ کی شکل میں لہرانے لگتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو چھوڑ دیتے تھے. اس انداز سے اللہ نے حضرت موسیٰ کو معجزہ عطا کر دیا کہ اس زمانے کے ماہر جادوگر ان کے سامنے بے بس ہو کر رہ گئے. اب آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. اس زمانے میں طب کا دور تھا، میڈیسن کا دور تھا، اطباء مشہور تھے. تو پروردگار عالم نے انہیں جو معجزہ عطا کیا، شفا عطا کر دیتا تھا. اور اگر کسی مردے کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا اور آپ کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، زندہ ہو جاؤ، تو وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا تھا. تو عزیزان محترم، پروردگار عالم نے ہر نبی کو اس زمانے کے لحاظ سے معجزہ عطا کر دیا. ہمارے رسول ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ اس زمانے میں فصاحت و بلاغت کا دورہ تھا. اس زمانے میں لوگ شعر کہنے میں، فصاحت و بلاغت میں بہت مشہور تھے. تو پروردگار عالم نے اپنے آخری نبی کو قرآن جیسا معجزہ عطا کر دیا، اور وہ معجزہ بھی ایسا معجزہ کہ اس زمانے کے تمام لوگ بے بس ہو گئے. جب کفار و مشرکین آپ سے کہتے تھے یا دوسرے لوگوں کے سامنے کہتے تھے کہ یہ تو شاعر ہے، یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ، اور یہ پرانی گڑی ہوئی باتیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ باتیں گڑی ہوئی ہیں. تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں آیا، سورہ بنی اسرائیل 88 نمبر کی آیت ہے، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا. اے میرے رسول، اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پرانے لوگوں کی باتیں ہیں یا انہوں نے خود سے گڑھا ہے، تو ان سے کہہ دیجئے، چیلنج دیا، لئن اجتمعت الانس والجن، صرف انسان ہی نہیں بلکہ انسان اور جن دونوں بھی جمع ہو جائیں، لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اگر وہ اس قرآن جیسا دوسرا قرآن لانا چاہیں تو لا یاتون بمثل، وہ اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ان میں سے بعض ایک دوسرے کی مدد کیوں نہ کریں، جن مل کر انسان کی مدد کریں یا انسان مل کر جنوں کی مدد کریں، تب بھی اس جیسا قرآن سامنے نہیں لا سکتے ہیں. عزیزان محترم، جب وہ ایسا قرآن نہیں لا سکیں، اس قسم کی کتاب ہدایت نہیں لا سکیں،
تو پروردگار عالم نے اپنے دعویٰ کی، اپنے رسول کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ معجزہ تو وہ ہوتا ہے جو سب کو عاجز کر دیں، عالم نے ارشاد فرمایا ام یقولون افترا، اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گڑی ہوئی باتیں ہیں، قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں لے کر آؤ، 10 صورتیں ہی لے کر آؤ، فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تم اس جیسی 10 صورتیں لے کر آؤ، من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور اپنی مدد کے لیے جس کو بلا سکتے ہو بلا کر لے کر آؤ۔ انہوں نے ان سے کہہ دیا تم جس کو اپنی مدد کے لیے بلانا چاہو، فصاحت و بلاغت کا دور ہے، بڑے بڑے شاعر موجود ہیں، اگر یہ گڑی ہوئی باتیں ہیں تو تم اس جیسی 10 صورتیں لے کر آؤ، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ لیکن نتیجہ یہ رہا کہ وہ 10 صورتیں بھی قرآن جیسی لے کر نہ آ سکے۔ پروردگار عالم نے اپنے نبی کی صداقت کو سامنے رکھتے ہوئے مشرکین اور کفار کو ایک اور چیلنج دیا، اگر تم 10 صورتیں نہیں لا سکتے، سب سے پہلے تو اس جیسا قرآن لے کر آؤ، لیکن وہ نہ لا سکے، اس کے بعد اس جیسی 10 صورتیں پیش کرنے کا حکم دیا، لیکن وہ 10 صورتیں بھی پیش نہ کر سکے، تو پروردگار عالم نے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم اس کتاب پر شک کرتے ہو جسے ہم نے اپنے عبد پر نازل کیا ہے، ہم نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے، تو فاتوا بسورۃ من مثلہ، تم پورا قرآن نہ لا سکے کوئی بات نہیں، تم 10 صورتیں پیش نہ کر سکے کوئی بات نہیں، فاتوا بسورۃ من، اس جیسی ایک سورہ پیش کر دو، وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور اپنے مددگاروں کو جس کو بلانا چاہو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو۔ لیکن کفار اور مشرکین پورا قرآن بھی پیش نہ کر سکے، قرآن جیسی 10 صورتیں بھی پیش نہ کر سکیں، یہاں تک کہ قرآن کی ایک سورہ جیسی کوئی سورہ بھی پیش نہ کر سکے، اور وہ عاجز ہو گئے، یہاں سے پروردگار عالم نے اپنے رسول کی حقانیت اور صداقت کا اعلان کر دیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، جب ہمارے آخری رسول تشریف لائے تھے تو اس وقت بڑے بڑے شعراء موجود تھے، معلقات السبع کے نام سے مشہور شعراء، 7 شعراء بہت مشہور، یا 10 شعراء کی بات کی جاتی ہے، کوئی معلقات عشر کہتا ہے، کوئی معلقات سبع کہتا ہے۔ ایسے بڑے بڑے شعراء موجود تھے جو عرب میں نامی گرامی تھے۔ اس وقت وہ شعراء اپنا کلام لکھتے تھے اور خانہ کعبہ میں آویزاں کر دیتے تھے، جس کا شعر یا جس کے اشعار زیادہ اچھے ہوتے تھے اسے بلند مقام ملتا تھا، جن کے شعر فصاحت و بلاغت میں کم درجہ رکھتے تھے اسے کم درجہ ملتا تھا۔ لیکن یہ 7 سب سے مختصر سورہ کوثر نازل ہوئی تو کسی نے سورہ کوثر کو لکھ کر انہی شعراء کے اشعار کے ساتھ سورہ کوثر کو بھی آویزاں کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اگلے دن وہ شعراء آئے، روزانہ آتے تھے، اپنے اشعار کو دیکھتے تھے کہ کس کس نے فصاحت و بلاغت سے مزین اشعار کہے ہیں۔ جب ان شعراء نے دیکھا کہ یہاں پر ایک قرآنی سورہ بھی موجود ہے، اور وہ شعراء انصاف پسند تھے، فصاحت و بلاغت کو جانتے تھے،
اور اگر کسی کا شعر فصاحت و بلاغت سے ان سے اچھا شاعر ہوتا، ان سے اچھے شعر ہوتے، تو وہ اپنے شعر کو اتار لیتا تھا. جس کا شعر فصیح و بلیغ ہوتا تھا اس کو بلندی ملتی تھی. تو عزیزان محترم، جب سورہ کوثر کو وہاں آویزاں کر دیا گیا اور اگلے دن شعراء نے آ کر دیکھا کہ ہمارے اشعار کے ساتھ ایک اور کلام موجود ہے، ان شعراء نے جب سورہ کوثر کو دیکھا تو اس کی فصاحت و بلاغت کے سامنے انہیں اپنے اشعار ہیچ محسوس ہوئے، اپنے اشعار کی منزلت انہیں کچھ بھی محسوس نہ ہوئی. اور وہ اتنے انصاف پسند تھے کہ انہوں نے ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے شعر کو وہاں سے اتار لیا، اور صرف سورہ کوثر وہاں پر آویزاں رہی. اور ان کے بڑے شاعر نے ان 3 آیات کے بعد ایک اور جملے کا بھی اضافہ کر دیا، بسم اللہ کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. یہاں تک تو قرآنی آیات تھیں. اس کے بعد اس نے جس جملے کا اضافہ کر دیا وہ جملہ یہ تھا، ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو عزیزان محترم، یہ ہے قرآن کی عظمت. اور قرآن مجید کے حوالے سے پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے، علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، تو اے رسول آپ اسے خشوع کی حالت میں پاتے. اور یہ قرآن پاش پاش ہو چکا ہوتا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف کی وجہ سے. اللہ اکبر. قرآن کی عظمت کو دیکھیں. اگر علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اللہ نے جس دل کے اوپر قرآن کو نازل کیا، وہ قرآن جسے پروردگار عالم نے جس دل کے اوپر نازل کیا، وہ دل کتنا مضبوط ہوگا، وہ دل کتنا قوی ہوگا. اور وہ کون سا دل ہے سرور کائنات کا جسے بچپن میں ہی یتیمی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پروردگار عالم نے ان کے لیے ایسے مددگار بھیجے کہ اس قلب کو قوی کر دیا. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا کہ یہ پناہ عبد المطلب اور ابو طالب نے نہیں دی ہے، بلکہ یہ پناہ پروردگار عالم نے دی ہے. صلوات پڑھیں محمد. اذان محترم وقت نہیں ہے، مختصر کر لو. قرآن کے اوپر جو کتاب نازل کی ہے وہ ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے، تبیانا لکل شیء. اور ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب مبین میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو کائنات کے اندر موجود نہ ہو. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کتاب کے اندر نہیں ہے. اور ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور کوئی خشک اور تر اس کائنات کے اندر موجود نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اس کتاب مبین کے اندر موجود ہے. یعنی کائنات کا ہر علم، کائنات کی ہر شے اس کتاب مبین کے اندر موجود ہے. تو عزیزان محترم، اگر اس کتاب کے اندر اتنی تمام اشیاء کا علم موجود ہے، اس کتاب کی اتنی عظمت ہے کہ اس جیسا کوئی پیش نہ کر سکا، تو اس نور کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جسے پروردگار عالم نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف نور اور کتابیں مبین بھیجا ہے. تو عزیزان محترم، وہ نور کون سا ہوگا؟
تو ہمیں ختمی مرتبہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا ہے، اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں انا وعلی من نور واحد، اور میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ صلوات پر محمد آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری، جب کتاب اتنی باعظمت ہے تو نور کو بھی اتنا ہی باعظمت ہونا چاہیے۔ جب کتاب کے اندر ہر شے کا علم موجود ہے تو نور کے پاس بھی اتنا ہی علم ہونا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ارشاد فرماتے ہیں قسمت الحکمت علی 10 اجزاء، پروردگار عالم نے علم اور حکمت کو 10 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ نے علم اور حکمت کو 10 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ فَأُعْطِيَ عَلِيٌّ 9، اور ان میں سے 9 حصوں کو علی کو عطا کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان 10 حصوں میں سے 9 حصے علی کو عطا کر دیے گئے۔ وَالنَّاسُ جُزْءً وَاحِدًا، اور کائنات کے تمام لوگوں میں اور جو ایک حصہ علم پوری کائنات میں لوگوں میں تقسیم کیا گیا، اس ایک حصے میں بھی سب سے زیادہ حصہ علی نے حاصل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پہلے تو 9 حصے پورے حضرت علی علیہ السلام کو مل گئے، اور جو ایک حصہ تمام لوگوں میں تقسیم کیا گیا، اس ایک حصے میں بھی سب سے زیادہ علی ابن ابی طالب نے حاصل کر لیا ہے۔ صلوات پر محمد آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں لو سنیت الوسادہ، اگر علی کے لیے فرش قضاوت بچھا دیا جائے، علی کو فرش قضاوت میں بٹھا دیا جائے تو لحکمت بین اہل التورات بتوراتہم، تو میں اہل تورات کے درمیان ان کی تورات سے فیصلہ کروں گا۔ وبین اہل الانجیل بانجیلہم، اور اہل انجیل کے درمیان ان کی انجیل سے فیصلہ کروں گا۔ وبین اہل زبورہم بزبورہم، اور اگر اہل زبور ہوں تو ان کے درمیان اہل زبور سے فیصلہ کروں گا، درمیان میں قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ حتی یظہر کل کتاب من ہذہ الکتب، یہاں تک کہ ان میں سے ہر کتاب گویا ہو جائے گی، ہر کتاب یہ کہے گی وَيَقُولُ یا ربی ان علی قضا بقضائک، پروردگار، ان میں سے ہر کتاب اللہ کی بارگاہ میں کہے گی پروردگار علی نے وہی فیصلہ کیا ہے جو انجیل والوں کے درمیان انجیل سے وہی فیصلہ کیا ہے جو انجیل کے اندر موجود تھا، والوں کے درمیان زبور سے وہی فیصلہ کیا ہے جو زبور کے اندر موجود تھا، اور تورات اہل تورات کے درمیان تورات سے وہی فیصلہ کیا ہے جو قرآن کے اندر تو نے تحریر کیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلوات محمد محترم، تو یہ ہستیاں ہیں اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کے شکل کو تو آپ نے پہچان لیا، آپ نے اندازہ لگا لیا کہ اگر قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ برداشت نہ کر سکتا۔ ہم چلتے ہیں رسول گرامی کی اس حدیث کی جانب، انی تارک فیکم الثقلین، قرآن ایک ثقل ہے، رسول گرامی ارشاد فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان ایک کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اگر تم ان دونوں سے متمسک ہوگے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے، وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ قرآن و اہل بیت ایک دوسرے سے کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر میں میرے پاس پہنچ جائے۔ عزیزان محترم، اگر قرآن اور اہل بیت دونوں کا دامن تھام لیں گے تو ہمیں نجات ملے گی، ہم کامیاب رہیں گے، لیکن اگر قرآن کو
رسول گرامی نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کے مانند ہے، من رکبہا نجا، جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، ومن تخلف عنہا ومن تخلف عنہا فغرقا، اور جو اس کشتی سے منہ موڑ لے گا، میرے اہل بیت سے منہ موڑ لے گا، وہ ہلاک اور گمراہ ہو جائے گا۔ تو عزیزان محترم، ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے ان دو چیزوں کو بھیجا ہے، قرآن کو بھی بھیجا ہے اور اہل بیت کو بھی بھیجا ہے۔ بس میں آخری منزل تک لے کر آیا، اب آپ کی زحمات کو تمام کرنے والا ہوں۔ رسول گرامی نے جن اہل بیت کی پہچان کرانے کے لیے صبح و شام در زہرا پر تشریف لاتے تھے اور سلا دیتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت آپ پر میرا سلام ہو، صبح و شام رسول گرامی آتے ہیں اور اہل بیت نبوت کی پہچان کراتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، رسول کی رحلت کے بعد مسلمانوں نے آل محمد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ رسول کی رحلت کے بعد در زہرا پر لکڑیاں اور آگ لے کر حاضر ہو گئے اور زہرا کو در و دیوار کے درمیان قرار دیا، اسی پر اکتفا نہ کیا، مولا کائنات کی گردن میں رسی ڈال کر کھینچا گیا۔ عزیزو، اہل بیت کی مظلومیت کو دیکھیں، حسن مجتبیٰ کے ساتھ کیا ستم پہ، اور حسین مظلوم جس کے لیے رسول خدا حسین کو اپنی گود میں اٹھاتے تھے، حسین کے حلقوم کا بوسہ لیتے تھے، اس حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا سید سجاد کے اوپر کون کون سی مصیبت نہیں ٹوٹی؟ کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام، ہر مقام پر سید سجاد کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ عزیزوں، ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سید سجاد کی ایک مصیبت۔ جب 11 محرم کو اہل حرم کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا تھا، وہ بیویاں جو عزت و احترام کے ساتھ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا آئی تھیں، ان بیویوں کو بے کجاوا اونٹوں کے اوپر بٹھایا گیا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماؤں کی گود میں رکھا گیا، لیکن مائیں کس انداز سے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی بچہ گر جاتا تو مائیں اٹھا نہیں سکتی تھی، لیکن سکینہ کو شمر ملعون نے ایک اکیلے ہی اونٹ پہ بٹھا دیا۔ زینب کبریٰ نے فرمایا، اے شمر، یہ چھوٹی بچی ہے، یہ اکیلے اونٹ پر نہیں بیٹھ سکے گی، اسے میری گود میں بٹھا دو۔ لیکن شمر نہ مانا، شمر ملعون نے سکینہ کو ایک اونٹ پر اکیلا بٹھا دیا اور قافلہ چلا۔ ایک منزل وہ آئی جب حسین مظلوم کا سر جس نیزے پر بلند کیا گیا تھا، اس نیزے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، وہ نیزہ زمین میں گر گیا۔ ایک مرتبہ قافلہ رک گیا، شمر نے آ کر پوچھا قافلے کو روکا کیوں ہے؟ تو فوجیوں نے کہا، حسین کا سر جس نیزے پر بلند کیا ہوا ہے، حسین کا سر آگے نہیں بڑھ رہا، حسین کا سر زمین میں گڑ گیا ہے۔ عزیزو، شمر ملعون کہتا ہے، مجھے معلوم ہے یہ سر کیسے آگے بڑھے گا۔ شمر نے یہ نہیں کیا کہ 10-15 سپاہیوں کو بلا لیتا اور نیزے کو نکال کر قافلے کو آگے بڑھا لیتا۔ شمر ایک مرتبہ ہاتھ میں تازیانہ لے کر سید سجاد کے پاس آتا ہے، تازیانہ لے کر سید سجاد کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، سید سجاد، تمہارا بابا آگے نہیں بڑھ رہا۔ ایک مرتبہ تازیانے سے مولا کو اذیت دینا شروع کرتا ہے، آپ کی پشت پر تازیانہ برساتا ہے۔
میرا مظلوم بیمار امام ہاتھوں میں ہتھ گڑیاں پاؤں میں بیڑیاں ایک مرتبہ اپنے بابا کے سر کے پاس تشریف لاتے ہیں. بابا اب آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ ایک مرتبہ حسین نے فرمایا بیٹا سجاد تمہاری مظلومیت کا مجھے اندازہ ہے. میری سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے. ایک مرتبہ یہ سننا تھا زینب کے کانوں میں یہ آواز آئی اپنے بھائی کی. عمرہ نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا اور جنگل کی راہ ڈھونڈنے نکلی. ایک مقام پر دیکھا ایک نقاب پوش معظمہ بیٹھی ہے اور سکینہ ان کی گود میں سر رکھ کر سو رہی ہے. زینب یہ منظر اما آپ کون ہیں؟ میرے ذہن میں تو عصر عاشور سے لے کر اب تک ہم پر کسی نے رحم نہیں کیا. آپ کون ہیں کہ اس معصوم پر آپ نے رحم کھایا اور اپنی گود میں اس کا سر رکھ کر آپ نے سلا دیا؟ اور یہ بچی آج تک عصر عاشور سے آج تک سوئی نہیں ہے. آپ کون ہیں کہ آپ کی گود میں سر رکھ کر سو گئی ہیں؟ عزیزوں ایک مرتبہ معظمہ نے اپنا نقاب ہٹایا اور فرمایا بیٹی زینب کیا مجھے نہیں پہچانا؟ میں تمہاری دکھیاری ماں زہرا ہوں، جنت البقیع سے نکل کر تمہارے ساتھ ساتھ جا رہی ہوں. عزیزوں سید سجاد ہمیں آنی سامنے میرے مظلوم بابا کو ذبح کیا گیا، پیاسا شہید کیا گیا. عزیزوں ایک مرتبہ مولا کو زہر دیا جاتا ہے اور شان و شوکت کے ساتھ پہلی مرتبہ اہل بیت کا جنازہ اٹھتا ہے. اہل بیت کے کسی فرد کا اس شان و شوکت کے ساتھ پہلی مرتبہ جنازہ اٹھتا ہے، لیکن سید سجاد یقیناً خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ جب بھی پانی سامنے آتا تھا اپنے بابا کو یاد کرتے تھے. آج شان و شوکت کے ساتھ جنازہ اٹھا ہے تو سید سجاد یقیناً انہوں نے کربلا کا رخ کیا ہوگا، بابا مجھے معاف کر دو، میرا جنازہ شان و شوکت ظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین